وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے پیارے آقا رحمت عالم نور مجسم آقا نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلے ہی سے ایمان لانے والوں میں منتخب فرما لیا۔ اس کے چند واقعات ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ واقعی میں اللہ تعالی نے آپ کو پہلے ہی سے ایمان لانے والوں میں شامل فرمایا۔ آپ نے خواب دیکھا، ایک چاند بڑی ہی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا، اور پھر وہ چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ چاند مکے کے ہر شخص کے گھر میں تھوڑا تھوڑا داخل ہوا۔ پھر وہ تمام ٹکڑے ایک مکمل چاند بن کر ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ چاند بن کر میری گود میں آ گئے۔ اس خواب کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت کہ سب کے گھر میں چاند کے ٹکڑے اور میرے گود میں پورا چاند۔ آپ نے جب اس کی تعبیر معلوم کروائی تو تعبیر میں کچھ یوں نکلا کہ اے ابو بکر، اگر واقعی میں تم نے ایسا خواب دیکھا ہے تو مبارک ہو، ان قریب آخری نبی پر تمہیں ایمان لانے کا شرف ملنے والا۔ یہ تم نے جو چاند دیکھا ہے، یہ چاند دراصل مدینے کا چاند ہے، آمینہ کا چاند ہے، حضور رحمت عالم کا یہ نور ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ اور پھر آپ بیان کرتے ہیں
کہ ایک تو یہ خواب میں نے دیکھا، اور اس خواب کے تھوڑے دن کے بعد ایک اور بڑی انوکھی بات میں نے دیکھی۔ وہ یہ تھی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں مکے کے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اچانک درخت کی شاخ ایک ہلنے لگ گئی، بڑی زور زور سے ہلنے لگ گئی، یہاں تک کہ وہ شاخ میری طرف جھکنے لگ گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھ کر گھبرا گیا، اور پھر اس درخت کی شاخ اتنے قریب آ گئی کہ میرے سر سے ٹکرانے لگ گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ درخت کی ایک شاخ وہ بھی میرے سر پر آ کر لگ ہے تو میرے سر سے چھو گئی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ درخت کے اندر سے ایک آواز آئی، درخت کے اندر سے ایک آواز آئی۔ آواز کیا تھی؟ اے ابو بکر مبارک ہو، مبارک ہو، ان قریب آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، آخری رسول تشریف لانے والے ہیں، اور تم اس نبی پاک پر پہلے ایمان لانے والوں میں مبارک ہو تمہارے لیے، اور تم ان کا کبھی ساتھ مت چھوڑنا۔ یہ آواز درخت سے آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب آواز مجھے ایسا لگا کہ میں جاگتے میں سن رہا ہوں، یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے نیند میں نہیں ہے، بلکہ بیداری میں سب کچھ آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ تو اب آپ نے اس درخت سے کہا کہ اے درخت، میں نے تمہاری جو بات سنی ہے، اگر واقعی میں یہ سچی بات ہے تو جب وہ نبی آخر الزمان اعلان نبوت فرمائے تو تم مجھے ضرور بتا دینا۔ درخت سے آواز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس درخت سے نے کہا کہ ہاں میں تمہیں بتاؤں گا۔ اب سنیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن وہاں سے گزر رہا تھا تو اسی درخت سے پھر آواز آئی، اے ابو بکر مبارک ہو، مبارک ہو، وہ نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لے آئے ہیں اور انہوں نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، جاؤ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ درخت کی آواز سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہنچے اور وہاں سے پوچھا کہ اے درخت تو یہ بتا، وہ جو آخری نبی جنہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، آخر ان کا نام کیا ہے؟ تو درخت سے آواز آتی ہے، ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے درخت سے، یعنی گویا کہ آپ لائیو بات کر رہے ہیں درخت سے، اور درخت سے عربی زبان میں آوازیں آ رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت سے فرماتے ہیں، اے درخت تم نے جن کا نام لیا ہے وہ تو میرے پکے دوست ہیں، میں تو ان سے روزانہ ملتا ہوں، میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ کہا ہاں ہاں تم روزانہ اٹھتے ملتے تو تھے، انہوں نے تب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا لیکن اب اعلان نبوت فرما دیا ہے، جاؤ ان پر کلمہ پڑھو اور ایمان لے کے آ جاؤ۔ یہ بات سن کر ابو بکر صدیق بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا غیب کا علم رکھنے والے پیغمبر اعظم حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، آؤ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ سن کر کلمہ پڑھتے ہیں اور فوراً داخل اسلام ہو جایا کرتے۔ لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ملک شام گیا ہوا تھا تجارت کے لیے۔ میں نے ملک شام میں ایک خواب دیکھا اور وہ خواب میں نے ایک راہب کے پاس پہنچ کر اپنا خواب سنایا۔ اس راہب کا نام بحیرہ راہب ہے، یہ بہت مشہور راہب ہے اور یہی وہ راہب ہے جس نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 سال
سال کی عمر میں دیکھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی اس راہب نے کلمہ پڑھا تھا اور آغوش اسلام میں آیا تھا۔ اسی راہب کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ خواب سننے کے بعد وہ بحیرہ راہب کہتا ہے اے ابو بکر اگر تم نے واقعی میں ایسا خواب دیکھا ہے تو مبارک ہو تمہیں کہ تمہیں نبی آخر الزمان کی قربت ملنے والی ہے، حضور رحمت عالم کا تمہیں قریبی دوست ہونے کا شرف حاصل ہونے والا ہے۔ تم نے اگر واقعی میں ایسا خواب دیکھا ہے تو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مقام بلند تمہیں ملنے والا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس اپنے گھر تشریف لاتے ہیں۔ آپ ان خوابوں کو دیکھیے اور ان واقعات کو دیکھیے اور ان درختوں سے آنے والی آوازوں سے اندازہ لگائیے کہ رب کریم نے حضرت ابو بکر صدیق پر کیسا خصوصی کرم فرمایا تھا کہ کوئی نہیں جان رہا تھا مگر درخت گواہی دے رہے تھے یہی ہے یار غار، یہی ہے مدد مختار کے پکے دوست۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ یوں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچائی لے کر آئے ہیں وہ آمنہ کے لال ہیں اور اس سچائی کی سب سے پہلے جس نے تصدیق کی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام ہوتے ہیں اور جو شرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو ملا پوری دنیا میں وہ شرف کسی کو نہیں ملنے والا ہے۔ وہ کون سا شرف، وہ کون سا مقام بلند ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان کو ملا، کسی اور خاندان کو نہ ملا۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں، محدثین ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 پشتیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صحابیت کا منصب پایا کرتی ہے۔ حضرت ابو بکر خود صحابی ہے۔ ابو بکر کے باپ حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی بنے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن یہ صحابی بنے اور عبد الرحمن کے بیٹے یعنی ابو بکر کے پوتے بھی صحابی بن جایا کرتے ہیں۔ 4 نسلوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتیں جو ہے آپ کے باپ سے لے کر یہ صحابیت کے منصب پر فائز ہوئی ہے۔ آپ کی بیٹیاں صحابیہ ہیں، آپ کی نواسیاں صحابیہ ہیں۔ یہ مقام اگر کسی کو ملا ہے تو ابو بکر صدیق کو ملا۔ اور صحابی جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور ایمان کی حالت ہی میں اس دنیا سے اس کا سفر ہوا۔ ایمان کی حالت میں دیکھنا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا، یہ ہے صحابیت کی تعریف۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کے والد ماجد نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے، آپ صحابی ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی والدہ نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا تو وہ بھی صحابیہ ہوئی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے، وہ صحابی ہوئے۔ آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت پائی اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے، وہ بھی صحابی ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن کے بیٹے یعنی ابو بکر صدیق کے پوتے بھی جو ہے یہ بھی بارگاہ رسالت میں ایمان کی حالت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے جاتے ہیں۔ تو یہ صحابیت کا سلسلہ نسل در نسل اگر کسی کو ملا ہے تو وہ خلیفہ اول، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ، مسلمانوں کے سب سے پہلے امیر المومنین، جانشین رحمت للعالمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے۔ اے مسلمانوں، اس حدیث پاک کو سنو
جاؤ اور حضرت ابوبکر کے مقام کا اندازہ لگاؤ، اللہ نے ان کا مقام کتنا بلند و بالا فرمایا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابوبکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 360 خصلتیں ایسی پیدا فرمائی ہیں، 360 اچھائیاں اور خوبیاں اللہ نے ایسی پیدا فرمائی ہیں کہ رب تعالیٰ جب کسی اس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان 360 خوبیوں میں سے ایک خوبی اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے 360 خوبیوں میں سے ایک خوبی عطا فرماتا ہے، اور اس ایک خوبی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ صرف ایک خوبی اگر بندے کو ملے تو وہ جنت میں جائے۔ ابوبکر صدیق بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا میرے اندر بھی کوئی خصلت ہے؟ نبی فرماتے ہیں 360 خصلتیں تمہارے اندر پیدا کر دی گئی، 360 خصلتیں تمہارے اندر ہیں۔ سب کے اندر ایک ہوتی ہے، دو ہوتی ہے، چند ہوتی ہے، مگر ابوبکر تمہارے اندر اللہ نے 360 خوبیاں پیدا فرما دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل جنت ہو رہے ہوں گے، یوں تو الگ الگ جنتوں کے دروازوں سے جنتیوں کی انٹری ہو رہی ہوگی، فلاں جنت سے جائیں، فلاں دروازے سے جائیں، فلاں گیٹ سے جائیں، الگ الگ کوالٹی ہوگی اور ان کے الگ الگ دروازے ہوں گے جنت کے داخلے کے، اور انہی کے مطابق فرشتے ان کے استقبال ان کو مرحبا کہہ رہے ہوں گے۔ مگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جنت کا ہر دروازہ اور ہر دروازے پر رہنے والا داروغ جنت اور اس پر رہنے والا فرشتہ انتظار کر رہا ہوگا کہ کاش ابوبکر یہاں سے گزر جاتے، کاش اس دروازے سے گزر جاتے۔ یعنی ابوبکر کا استقبال ہر دروازے سے کرنے کے لیے فرشتے موجود ہوں گے۔ یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا جو ہے مقام بلند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، آپ نے اسلام قبول فرمایا اور آپ نے اپنا سب کچھ بارگاہ رسالت میں لٹا دیا، یہاں تک کہ اپنی زندگی کے صبح و شام، اپنی زندگی کی تمام خوشیاں سب کے سب ابوبکر صدیق نے حضور کے نام پر قربان کر دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ مقام ہے جو کسی اور کو نہیں ملا ہے، اور یہی مقام بلند کی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے محبوب کے جانشین بننے کا منصب عطا فرمایا۔ اہل سنت والجماعت کا بالاتفاق یہ فیصلہ ہے، صحابہ سے لے کر آج تک تمام اتفاق ہے کا، تمام اہل سنت کا، تمام اولیاء کا، تمام غوث و قطب ابدال کا، یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ مقام انہیں ملا ہے اور یہ مقام کسی کو نہیں ملا ہے۔ الحمدللہ، جو عقیدہ غوث و قطب ابدال اور اولیاء کرام کا ہے وہی عقیدہ ہم تمام بیٹھے ہوئے سنیوں کا ہے، ہم تمام عقیدہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم کا سب کا ہے، سننے والوں کا ہے کہ الحمدللہ سب سے پہلے خلیفہ اگر کوئی ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بالکل سیدھا اور سادہ ہے، لیکن جاننے والے بہت کم ہوں گے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے ابوبکر کا نام کیا ہے تو آپ کہیں گے ابوبکر۔ ابوبکر نام نہیں تھا، نام تھا ان کا عبداللہ، بالکل سیدھا سادہ نام ابوبکر صدیق کا، عبداللہ کا نام۔ لیکن عبداللہ آج کوئی نہیں جانتا ہے، لوگ ابوبکر کے نام سے جانتے ہیں، لوگ صدیق کے نام سے جانتے ہیں، لوگ عتیق کے نام سے جانتے ہیں، لوگ یار غار کے نام سے جانتے ہیں، لوگ جانثار مصطفیٰ کے نام سے جانتے ہیں، لوگ عاشق اکبر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اتنی خصوصیتیں اگر ملی ہیں تو میرے آقا کی نظر کرم سے ہی ملی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو بہت نوازا، اتنا نوازا کہ اپنے قرب خاص میں رکھ لیا،
آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار میں آپ کے پہلو میں دوسرا مزار اگر کسی کا ہے تو وہ یار غار کا مزار ہے، ابو بکر صدیق کا مزار ہے، اور ان کے بازو میں اگر کسی جانثار کا مزار ہے تو وہ دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ تو گنبد خضرا میں آج 3 مزار پاک ہیں، ایک روضہ انور میں مزار پاک ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دوسرا مزار آپ کے پہلو میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے، اور تیسرا مزار سبحان اللہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ آج بھی حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سبحان اللہ جس طریقے سے لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر نبی پاک پر درود پڑھ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے ساتھ ہی ساتھ حضور کے صدقے میں یار غار اور عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جب ایمان نہیں لائی تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی ماں سے محبت بہت تھی، ایمان نہیں لائی تھی لیکن پھر بھی جب آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے تو اپنی ماں کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ ایک دن کافی رات ہو گئی، ساتھ والدہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی خاص موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، اور بڑی لمبی رات ہو گئی۔ انتظار میں والدہ ماجدہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی تھی وہیں آرام کرنے لگی، سو گئی۔ جب چلنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تو میرے آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر سب خیریت تو ہے گھر پر؟ کہا اللہ کا کرم ہے، آپ کی نگاہ رحمت ہے، سب خیریت ہے، بس ایک ہی فکر ہے اور وہ یہ ہے کہ میری ماں کے بغیر مجھے چلتا نہیں ہے یا رسول اللہ۔ آپ جان رہے ہیں کہ میں جب بھی آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں میری ماں میرے ساتھ ہوتی ہے، اگرچہ اسلام نہیں لائی ہے مگر میری محبت ان سے اتنی زیادہ ہے کہ مجھے ان کے بغیر چین نہیں پڑتا ہے، اس لیے میں آپ کے پاس جب بھی آتا ہوں ماں کو ساتھ میں لے کر آتا ہوں، یا رسول اللہ بس کرم فرما دیجئے کہ میری والدہ بھی اسلام لے آئے، یہ بھی اسلام کی آغوش میں آ جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر آمین کہو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی ماں کے ایمان لانے کی دعا کرتے ہیں، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، ذرا رسول پاک کی دعا کی قبولیت کا اندازہ تو لگاؤ کتنی جلدی دعا قبول ہوئی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں حضرت ابو بکر صدیق کی ماں کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا، اللہ کی قسم میں نے دیکھا حضور کی دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان کی ماں نیند میں ہی کلمہ پڑھنے لگتی ہے، نیند میں ہی کلمہ پڑھنے لگتی ہے۔ اور جب دعا مکمل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کو جگایا، اور جب ماں جاگ رہی ہوتی ہے تو بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھ رہی ہوتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ آج دل کی تمنا پوری ہوئی، میری معراج ہو گئی کہ میری ماں بھی مسلمان ہو گئی۔ مگر اے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے میں یہ بھی پتا چلا کہ ماں باپ یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جن کو چھوڑ دیا جائے، ماں باپ وہ نہیں ہے کہ جن کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے آج ہمارے معاشرے میں، اگر ماں کے 2 بیٹے ہوتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کون رکھے گا اپنی ماں کو، کون رکھے گا باپ کو۔ ارے کتنے ہم نادان ہیں کہ ہماری ماں نے ہمارے باپ نے اپنے پہلوؤں میں ہمیں رکھا ہے، اپنی نیندیں قربان کی ہیں، اپنی زندگی کے صبح و شام ہمیں ہمارے لیے قربان کیا، انہوں نے کیا تکلیفیں نہیں اٹھائی، انہوں نے ہم کو بڑا کرنے کے لیے جوان کرنے کے لیے کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اور آج ہم کہتے ہیں کون رکھے گا باپ کو، کون رکھے گا ماں کو۔ ارے ماں کو باپ کو رکھا نہیں جاتا ہے، ان کے ساتھ رہا جاتا ہے۔
یہ بھول جاؤ کہ کون رکھے گا، اپنے کو پیش کرو، ہم اپنی ماں کے ساتھ رہیں گے، ہم اپنے باپ کے ساتھ رہیں گے، ہمیں اپنے کو پیش کرنا چاہیے۔ وہ نادان ہے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھو ماں باپ کو جس نے چھوڑ دیا پھر وہ کتنا ہی ترقی کیوں نہ کرے، وہ ایک نہ ایک دن زمین پہ دھڑام سے گرنے ہی والا ہے اگر اس سے ماں باپ ناراض ہیں۔ وہ کتنا ہی عروج کیوں نہ حاصل کر لے، لیکن اگر ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو اسے ایک دن دھول چاٹنا ہی ہے، کیونکہ ماں باپ جس سے ناراض ہیں اس سے اللہ ناراض ہے، ماں باپ جس سے ناراض ہیں اس سے اس کے رسول ناراض ہے۔ اس لیے ہم اپنے ماں باپ کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں، ہم ان کو خوش رکھیں، ان کو خوش کرنے والے کام کریں، ان کو اپنے ساتھ رکھنے کی عادت بنائیں، ان کو بانٹے نہ بٹوارا نہ کریں کہ ایک ٹائم تم وہاں کھا لینا دوسرے دن ہمارے پاس کھا لینا۔ ارے شرم آنی چاہیے، ماں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر ہم کو پالا ہے اور ہم کہتے ہیں ایک ٹائم وہاں کھا لینا ایک ٹائم ہمیں یہاں کھلا دینا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، لعنت ہے ان لوگوں پر، ان اولاد پر جو اپنی ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ماں باپ کو لوگ جو ہے کھانا پینا نہیں دیتے ہیں، اور جب ماں باپ مر جاتے ہیں تو ڈیگے بنا رہے ہوتے ہیں، زیارت میں دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ارے ایسی نیاز اور ایسی زیارت کی ڈیگے کس کام کی؟ بوڑھا باپ مر گیا تم نے کھانا نہیں دیا، بوڑھی ماں مر گئی کھانا نہیں دیا، اور اب اس کے نام سے زیارت میں ڈیگے پکوا رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے، ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے، اپنے ماں باپ قدر کرنی چاہیے۔ ماں باپ کو کھلانے سے یاد رکھو کم نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کے کھلانے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہاں ماں باپ کو ناراض کرنے سے رزق میں کمی ہوتی ہے، ماں باپ کو ناراض رکھنے سے زندگی میں عمروں میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، ماں باپ کو ناراض کرنے سے مصیبتیں آتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں برکت ہو ہماری روزی میں، ہماری صحت میں، ہماری تندرستی میں، تو ہمیں اپنے ماں باپ کو خوش کرنا چاہیے، انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ روٹی سوکھی کھلاؤ لیکن انہیں پیار و محبت سے کھلاؤ، اور اگر چکن بریانی لے کر بھی گئے لیکن آپ نے ان کے آگے ڈال دیا تو یہ بھی تو ان کا دل توڑنے والا ہی کام ہوگا۔ ماں کو باپ کو دل توڑ کے نہ کھلاؤ، خوشی کے ساتھ کھلاؤ، چاہے سوکھانے والا کھلاؤ، تر کھلاؤ، لیکن اگر دل دکھا کے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہماری بھول ہے کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی بھول کو سدھارو اور اپنے ماں باپ کو اپنے پاس رکھو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، انہیں اچھا کھلاؤ، اچھے پہناؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہیں اچھا کھلائے تو تم اپنے ماں باپ کو اچھا کھلاؤ۔ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہیں اچھا پہنائے تو اپنے ماں باپ کو اچھی طرح پہناؤ۔ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے ماں باپ تمہاری اولاد تمہیں اچھی طرح رکھے تو ماں باپ کو اچھی طرح رکھو، ورنہ اگر تم نے اپنے ماں باپ کو اچھی طرح نہیں رکھا تو پھر انجام بہت برا ہوگا، اور وہی انجام برا ہوگا جو ہمارے آقا نے فرمایا ہے، جو حدیث میں فرمایا ہے۔ جانتے ہو کیا فرمایا میرے آقا نے؟ اللہ اکبر، سن کے روندے کھڑے ہو جائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر جرم کا گناہ تو دنیا میں ملے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ماں باپ کو اگر کسی نے تکلیف پہنچائی ہے جب تک اس کی سزا دنیا میں نہیں پالے گا وہ مرنے والا نہیں ہے، یہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ اس لیے اپنی آخرت کو سدھارو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ مانو اور حضور علیہ السلام کا جانشین مانو، اور ان کی تعلیمات رحمت پر عمل کرتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرو، سنتوں پر عمل کرو، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرو، قرآن پاک پڑھو، ذکر و درود کرو، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ ہم درود و سلام پڑھیں، انشاءاللہ ہمارے لیے خیر ہے، ہمارے لیے برکت ہے۔ آئیے نماز کے تعلق سے میں آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ بتاؤں۔ یاد رہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو پوری نماز میں ہم کو جب ہم ثنا پڑھیں نا تو ثنا پڑھنے کے بعد جب ہم سورت شروع کریں گے تو اس وقت ہم کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ ثنا جو ہے ہم نیت باندھیں گے تو پوری نماز میں ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ کب؟ ثنا پڑھنے کے بعد۔ ثنا ہم نے پڑھ لیا، اب اس کے بعد میں ہمیں سورت شروع کرنا ہے، تو اب ہمیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ شروع کرنا ہے۔ اور بسم اللہ جو ہے وہ ہر بار جب ہم سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ ہر بار پڑھنا سنت،
اعوذ باللہ صرف ثنا پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ ہر بار جب ہم سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ ہر بار پڑھنا یہ سنت ہے، یہ دھیان رہے۔ لیکن ہاں اگر ہم نماز میں ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت ہمیں امام کے پیچھے نہ قرات کرنا ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، نہ کوئی اور سورت پڑھنا ہے۔ امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، ہم بھی اللہ اکبر کہہ لیں، ثنا پڑھ لیں، اور اس کے بعد چپ چاپ خاموش رہیں، چاہے ہم کو سورتیں یاد ہوں یا نہ یاد ہوں جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں، چپ چاپ خاموش پڑھیں۔ وہ لوگ جو امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، حدیث پاک میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں دوست رکھتا ہوں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں آگ کا انگارہ بھر دیا جائے، اس کے منہ میں آگ کا انگارہ بھر دیا جائے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے کاش اس کے منہ میں پتھر بھر دیے جائیں۔ تو امام کے پیچھے ہمیں رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے، التحیات پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا، دعا معصورہ سب کچھ پڑھنا ہے، لیکن امام کے پیچھے ہمیں سورتیں نہیں پڑھنی ہیں۔ یہ مسئلہ آپ ضرور یاد رکھیں، اور ان مسائل کو یاد رکھ کر آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔